السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اہل بیت پہ اور صحابہ کرام پہ۔ اسلام اور اسلامی تاریخ پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکچر نمبر ہے 14۔ ٹیچر ہوں ممتاز خان۔ اسلام اور اسلامی تاریخ۔ مسلمانوں کے دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے جو روز ایک وعدہ ہر نماز کی ہر رکعت میں دہراتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں کہ واقعی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مانگتے نہیں، صرف اللہ سے مانگتے ہیں، تو ہم اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ دوسرا گروہ انسانوں کو انسانوں کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف نہیں بلا رہا، وہ انسانوں کو انسانوں کی طرف، چاہے وہ زندہ انسانوں کی طرف بلا رہا ہے یا وہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی طرف بلا رہا ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے۔ یہ لوگ مسجدوں میں کم اور مزاروں پہ زیادہ جاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی مزاروں کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ایک اور گروہ ہے جو مزاروں پہ سجدہ بھی کرتا ہے، ان کو چومتا بھی ہے، اور ان پہ سجدہ کرنا جائز سمجھتا ہے۔ تو اصل میں ہے کیا؟ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو 2,40,000 انبیاء، ان کا کسی کا کوئی مزار نہیں ہے۔ ایک آدھے نبی ہوں گے جن کا مزار موجود ہوگا، تھوڑے سے انبیاء ہوں گے، 3 4 5، اور دوسرے 2,40,000 صحابہ، ان کا بھی کوئی مزار نہیں ہے۔ ان کا کسی کا کوئی نہ عرس ہوتا ہے، نہ مزار ہے، نہ وہاں جا کے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، جاتے ہیں فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اگر کچھ مزارات موجود ہیں، مگر وہاں جا کے اللہ سے تعلق کو ختم کر کے ان سے مانگنا، اسلام میں اس کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ہم تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہے وحدانیت، اللہ کی عبادت کرنا اور صرف اللہ سے مانگنا، یہ ہے وحدانیت۔ اور اگر ہم ان دو الفاظ، ان دو چیزوں سے نکل گئے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا یا مانگنے میں کسی کو شریک کر لیا، تو کیا ہوگا؟ وحدانیت نہیں ہوگی۔ جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو شریک کرتے ہیں، ان کو بھی خدا مانتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ خدا مانتے ہیں۔ یہ دین ابراہیمی ہے، یہ عیسائیت بھی، یہودیت بھی اور اسلام بھی، تینوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی جب تلاش شروع کی، خدا کی تلاش شروع کی، تو انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا ان کو، اور پھر اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا، اور فرشتے نے آ کے اللہ کا نام لیا، اور ابراہیم علیہ السلام متاثر ہوئے اس سے۔ تو اللہ کی پہچان جب ہوئی، جب فرشتے نے آ کے بتایا، اللہ نے دیکھا یہ بندہ مجھے تلاش کر رہا ہے، میرا بندہ ابراہیم، تو ابراہیم خلیل اللہ بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے۔ اور یہ دین ابراہیم ہیں تینوں، مگر عیسائیت اور یہودیت میں انسانوں نے کتابوں میں اپنی طرف سے آئیڈیا، جیسے کہ بائبل کے 200 نسخے ہیں، 200 ورژنز ہیں، ایک بائبل نہیں ہے، 200 ورژنز ہیں۔ تو جب اتنی بڑی تبدیلی انسانوں نے کر دی تو اصل نسخہ تو ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن جو ہے وہ تو انسانوں کے سینوں میں، جب سے قرآن اترا صحابہ کرام نے زبانی یاد کرنا شروع کیا، حفظ کر لیا۔ صحابہ نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ اصحاب صفہ جو تھے، صفہ کے چبوترے پہ جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالورز تھے، صحابہ کرام، زبانی یاد کیا، قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہو گیا، اور آج تک لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ اور دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جس کی کتاب لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو، اگر ہے تو بتا دیں۔ تو یہ ایک چیلنج ہے قرآن کا، اور قرآن میں ہر مضمون پہ بات کی گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک قانون دیا گیا انسانوں کو اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وہ قانون دے دیا گیا، اللہ نے احکامات دیے، اس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ تو ایک ہے اسلام، اور اسلام کے بعد اسلامی تاریخ میں جو تبدیلیاں آئیں وہ الگ ہیں۔ ہم نے اسلام پہ چلنا ہے، یعنی قرآن اور حدیث قدسی پہ چلنا ہے، اللہ کے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ہے۔ اگر ان پہ چلیں گے ہم دین اسلام پہ پورے چل رہے ہیں، اور اگر ہم تاریخ اسلام پہ بحث شروع کر دیں گے، صحابہ کرام، ہماری تو ہستی کچھ نہیں ہے،
کہ ہم اس پہ بحث کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے. ہماری ہستی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہیں. اتنی بڑی ہستی کے بارے میں ہم بات کریں، اللہ جانتے ہیں. شیخ سعدی نے تو 2 لفظوں میں کہہ دیا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. 2 لفظوں میں بتا دیا کہ اللہ کے بعد جو ذات ہے وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں اس چیز کو جاننا ہے، ماننا ہے. اور صحابہ کرام میں بھی ہم نے تفریق نہیں کرنی، کون صحابی بڑے ہیں کون چھوٹے ہیں، نہیں کرنی ہم نے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے تھے. اللہ کے رسول جانتے تھے کہ کون صحابی کتنی محبت کرتے ہیں. تو سارے صحابہ محبت کرنے والے تھے. ہم تو ان کی کچھ بھی نہیں، ہماری تو ہستی کچھ نہیں ہے اور ہم ان پہ باتیں کریں. صحابہ کرام نے عمل کیا، ہم باتیں کر رہے ہیں. ہم تاریخ اسلام میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تاریخ اسلام میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے ہم تفریق ہو گئی ہماری، ہم بٹ گئے. 2 چیزوں میں مسلمان بٹا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. یعنی کہ ایک وہ ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور ایک جو اس کو نہیں مانتے. اور دوسرے مسلمان بٹے ہیں تاریخ اسلام کے اوپر آ کے کہ صحابہ فلاں صحابہ نہیں کیا، فلاں صحابہ نہیں کیا. اللہ جانتے ہیں بھائی، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا. اللہ جانتے تھے، اللہ پہلے سے جانتے ہیں. اللہ ماضی کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو بھی جانتے ہیں. اللہ جہاں چاہیں جیسا چاہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی اللہ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ایک جنگ کے بغیر بھی سارے مکہ شریف میں سارے لوگ مسلمان ہو جاتے. مدینے میں پوری دنیا میں اللہ چاہے تو دین اسلام پھیل جائے. پوری دنیا میں اللہ چاہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے ہر چیز پہ. مگر اللہ نے زندگی کی ایک ترتیب رکھی ہے، دین کے آنے کی ایک ترتیب رکھی ہے. یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارا امتحان ہے اس دنیا کے اندر. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پاک ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات جو کہ برکت والی بھی ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو پہلے پیدا فرمایا، موت کو یعنی کہ موت کے فرشتے کو پہلے پیدا فرمایا اور پھر زندگی کو پیدا فرمایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ انسانوں کو دیکھیں کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے دنیا سے. تو ہمیں تو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اور اس کا امتحان قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا، پلصراط پہ ہوگا. وہاں تاریخ اسلام پہ کوئی بات نہیں ہوگی. وہاں کوئی نہیں پوچھا صحابہ کرام نے کیا کیا، ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا. بزرگوں نے کیا کیا، ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا. اصل میں تو ہر انسان کا اپنے اعمال ہیں اور ان اعمال کا حساب کتاب ہے. جو یہاں نیکیاں لے کے جائے گا، مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر، یہ سب کاؤنٹ ہوگا، یہ سب تولا جائے گا میزان کے اندر. تو ہمیں تو دنیا میں انسانیت کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے، محبت کے لیے بھیجا گیا ہے. جس کے دل میں ذرہ برابر نفرت ہوگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. جن لوگوں کے دلوں میں کسی کی نفرت ہوگی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. حضور کی حدیث مبارک ہے. ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی نفرت ہوتی. لاکھوں مسلمان اب تک کسی فرقہ بندی کے اندر قتل ہو چکے ہیں. تو یہ فرقہ بندی کی ضرورت ہی نہیں. فرقہ بندی تو ہوتی کس چیز کے اوپر ہے کہ 2 گروہ ہیں مسلمانوں کے. ایک وہ جو انسان اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک جو انسانوں کی طرف. جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والے ہیں، یہ تقوی والے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہیں. اور جو اس کو چھوڑ بیٹھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو، اپنی مرضی کی زندگی جن کی ہے، اور جو بات کرتے ہیں تاریخ اسلام پہ اور تاریخ اسلام پہ آ کے بڑھ جاتے ہیں، پھر نفرتیں شروع کرتے ہیں، لڑائیاں شروع کرتے ہیں، وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.